أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس ڈالنے لگے تم اس قتل کو ایک دوسرے پر، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالی تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذلک، اس کے بعد. فہی کالحجارہ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالی کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو. محترم سامعین، گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں کچھ لوگوں کو اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو قتل کرنے کی نوبت آئی، اور وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کس نے قتل کیا ہے، لہٰذا آپ تحقیق کریں کہ قاتل کون ہے. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے، اسی لیے گائے کے متعلق کج بحثی میں پڑ گئے تھے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم ایک دوسرے پر اس کا قتل ڈالنے لگے، یعنی اس معاملہ کو چھپانے لگے. کوشش یہ کی کہ ہم بچ جائیں اور مال کے وارث بن جائیں. یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھیں، قتل کی بات آئی ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اہون علی اللہ من قتل رجل مؤمن، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے جو اللہ اللہ کرتا تھا. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں کسی مومن کے قتل میں بطور مشورہ کے شریک ہوا، خود قتل نہیں کیا لیکن قتل کے مشورے میں شریک ہوا، فرمایا جب وہ اللہ کے ہاں آئے گا بروز قیامت تو اس کے ماتھے پر
لکھا ہوا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، کہ یہ شخص آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جنت میں داخلہ تو اللہ جل شانہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا، لیکن کسی مومن کو، مسلمان کو قتل کرنے والا ایسا مجرم ہے کہ وہ اس دن اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، معمولی باتوں پر قتل کر دینا آج ایک عام کھیل بن گیا ہے۔ انسان نہ گھر میں محفوظ، نہ سکول میں محفوظ، نہ کالج میں محفوظ، نہ ہسپتالوں میں محفوظ، حتیٰ کہ مدرسہ اور مسجد میں بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، بہت بڑے جرم میں مبتلا ہیں جو کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی یہ نشانیاں بتائی تھیں، انہی نشانیوں میں سے قتل عام بھی آپ نے بتایا تھا، معمولی باتوں پر قتل۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت والے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے نماز کا ثواب، نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے کسی کی قتل، کسی کی جان لینے کے متعلق سوال ہوگا۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آئی ہے، اس بات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں، محلے میں، دوست احباب میں، کہ مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، اس کی جزا جہنم ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک نے کہا اس نے قتل کیا، دوسرے نے کہا اس نے قتل کیا، وہ چھپا رہے تھے، واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں، لیکن اللہ جل شانہ کا منشا یہ تھا کہ قاتلوں کے متعلق معلوم ہو جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم کیا کہ مقتول کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ مس کیا جائے، لگایا جائے۔ کل عرض کیا تھا تفاسیر میں مختلف باتیں آتی ہیں، زبان، دل، جگر، دم، یہ چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں میں سے کوئی چیز مقتول کو لگائی گئی تو اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا، جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے، اسی طرح وہ گوشت لگانے سے مقتول کھڑا ہو گیا۔ مخلوق خدا جمع تھی، اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہیں۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے بھی محروم رہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردوں کو مرنے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین وہ بھی انکاری تھے، قیامت کے انکاری تھے، دوبارہ اٹھنے کے انکاری تھے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ان کے اس بد عقیدہ کی تردید فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو 2 مرتبہ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ما قبل میں آپ پڑھ چکے ہیں 70 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، مارے گئے اپنی بے وقوفی کی بنا پر، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور پھر یہ واقعہ جو ابھی تازہ آپ کے سامنے ہے، یہ مقتول زندہ ہوا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، دکھاتے ہیں اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، بجائے اس کے کہ اللہ جل شانہ کی زبردست نشانیاں دیکھنے کے بعد تم کامل مومن بن جاتے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ستاتے، اور یہود مدینہ تم بھی عبرت پکڑتے، لیکن نہیں، کتنی نشانیاں دیکھی، من و سلوہ کا نازل ہونا دیکھا،
خود کھایا خود پیا، بادلوں کا سایہ ہوا، وادی تی میں بادل سایہ کر کے رہے تمہارے اوپر، پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، دریا میں فرعون اور فرعون کا لشکر غرق ہوا، مردے زندہ ہوئے۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہودیوں کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ فاہیہ کل حجارہ، پتھروں کی طرح، اللہ فرماتے ہیں پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پھر اللہ جل شانہ نے پتھروں کی 3 اقسام بتا دیں کہ تم سے تو پتھر بھی اچھے، یہودیو تم سے تو پتھر بھی اچھے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہ رہے ہیں، اور اتنی مقدار میں کہ آگے ان سے نہریں دریا بن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جو لوگ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان سے پتھر بھی اچھے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس اس سے پانی نکلتا ہے تھوڑی مقدار میں۔ پہلے نمبر پہ وہ پتھر تھے جن سے بڑے چشمے جاری ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نہریں نکلتی ہیں، دریا نکلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ پتھر جو پھٹتے تو ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں وہ پانی دیتے تو ہیں نا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، ان کو کوئی گرانے والا نہیں ہوتا، وہ رب کے خوف سے گرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی کبریائی کا خوف ہے، ہر چیز اللہ جل شانہ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح کرتی ہے۔ درخت، ان کے پتے، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ جل شانہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی زبان حال سے اللہ کی تعریف میں لگا ہے اور کوئی زبان قال سے اللہ جل شانہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ شعور رکھا، وہ آپ کو پہچانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے، ایک وہ کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، دوسرے وہ کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، تیسرے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتا ہے، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہود مدینہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودی وہ اتنے سخت دل تھے کہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل سنتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انکاری ہو جاتے۔ دوسرے پارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یہودی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح
انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، بھلا اولاد کو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ یہود مدینہ آپ کو واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کا بغض ان کے دل میں اتنا بھرا ہوا ہے، ان کے دل میں اتنا تکبر ہے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یہودی شروع سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے دیکھ لو، ان کو ستاتے رہے، بعد میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کرتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے خباثت کا مظاہرہ کیا، مکہ والوں کو ابھارتے تھے، مدینہ کے قبائل کو ابھارتے تھے، حتیٰ کہ آج تک ان کی خباثت چلی آ رہی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے دل میں یہودیوں کی نفرت پیدا کرنی ہوگی، اور ان کی نفرت کیا ہے؟ دل میں محض نفرت رکھنا نہیں، نفرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں ان کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ دنیا میں یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے اور ان کی جگہ مسلمانوں کا راج ہو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو، اور انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ جب یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، ان کا قتل عام ہوگا۔ آج غزہ میں یہ ظالم بنے پھرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ ان کو مولی اور گاجر کی طرح مجاہدین کاٹ دیں گے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔